شروع کریں اسٹارٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مینز، السلام علیکم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 1-2 سال سے کراچی میں اعلیٰ عدالتوں کے حکم پر تجاوزات کے ختم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور کراچی میں تجاوزات ختم کرنے کے ہم بھی حامی رہے ہیں، اور یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ کراچی میں تو ایوب خان صاحب کے دور سے اب تک بڑے منظم انداز میں بھی تجاوزات ایک خاص ذہن اور منصوبہ بندی کے تحت ہوتی رہی ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور بندرگاہ ہے، یہاں پر تجاوزات کا ہونا کچھ فطری سا عمل بھی ہے، لیکن وہ فطری طریقے سے ہی ہو رہا ہوتا تو شہر کے یہ حالات نہ ہوتے۔ اور گزشتہ 20 سال میں تو خاص منصوبے کے تحت تجاوزات کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کی تعمیر اس طرح کی کہ پورا پاکستان اس کی تعمیر کے نتیجے میں آج اس کی معیشت کی سطح ویسی ہی ہے جیسا کراچی چلتا ہے، ترقی کرتا ہے، یہاں پہ امن ہوتا ہے۔ ایک بار پھر 2-3 دن سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت اندھا دھند تجاوزات کے خاتمے کا حکم صادر ہوا ہے۔ ہم اعلیٰ عدالتوں کا ہمیشہ احترام کرتے رہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم انصاف مانگنے کے لیے ان کے جانب ہی دیکھتے رہے ہیں، اور ہمیں اب جتنا بھی اور جیسا بھی انصاف ملا ہے انہی کی جانب سے ملا ہے، اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے۔ ہم موجودہ چیف جسٹس ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے ذریعے ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ان فیصلوں میں نیتی پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس فیصلوں میں عمل درآمد کے طریقہ کار اور علاقوں کے چناؤ میں بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ محترم جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کے احکامات سے دھوکہ دینے والوں کو نقصان نہیں ہو رہا، دھوکہ کھانے والوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے جعلی لیز کے ذریعے، جعلی طریقے سے جعلی ڈاکومنٹ دے کر غریب لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، وہ دھوکہ کھانے والے لوگ جو یہ سمجھ کے کہ ایک اعلیٰ افسر یا کوئی ادارہ اس کو کاغذات دے رہا ہے تو وہ قانونی ہوگا، اور آپ یہ جائزہ بھی لیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہر اس تاثر کو بھی اس تجاوزات کے ذریعے کہ یہاں پر کراچی میں مستقل بسنے والے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے چیف جسٹس صاحب۔ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس میں انصاف کے تقاضے ہر صورت میں پورے ہونے چاہیے۔ یہاں پر آپ کے علم میں ہے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے لے کر کراچی سے تعلق رکھنے والے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے لے کر کراچی سے تعلق رکھنے والے ہر ادارے میں 70% سے لے کر 90% لوگوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ان عمارتوں اور جگہوں کی اجازت دے رہے ہیں وہ بھی اس شہر کے نہیں ہیں، اور وہی لوگ جنہوں نے اجازت دی تھی وہ آج جنہوں نے اجازت دی تھی، جن اداروں نے اجازت دی تھی، جن افراد نے اجازت دی تھی، جن افسران نے اجازت دی تھی،
آج وہ اپنی ہی دی ہوئی اجازت سے بننے والے مکانات، دکان اور فلیٹس کو گرا بھی رہے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، جنہوں نے اجازت دی آپ سب سے پہلے ان کو گرفتار کرتے، اور یہ اجازت کسی محبت کے نتیجے میں نہیں دی گئی تھی۔ یہ کرپشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں آپ آج اس پریس کانفرنس کو کرنے پہ اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ آپ سے درخواست کریں کہ آپ اس ہونے والے فراڈ کو، اس ہونے والی سازش کو، اس ہونے والے جال کو جو کہ شہر میں 30-35 سال سے ڈالا جاتا رہا ہے کہ دھوکہ دے کر، اور جب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، اس طریقہ واردات میں اور تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کاکا نقص نامی ایک وارداتیہ کا نام پورا کراچی کیا پورا پاکستان نہیں، اور پاکستان سے باہر دنیا کے لوگ جاننے لگے۔ اس کو ہم نے کسی قانون کے کٹہرے میں نہیں دیکھا ہے، اس کے بارے میں کسی سزا کا اعلان نہیں سنا ہے ہم نے۔ آج آپ سے صرف یہ کہنے کے لیے کہ آپ کے فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد جس طرح ہو رہا ہے وہ انصاف کی اور عدل کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کہاں پر ہو رہا ہے، کہاں پر نہیں ہو رہا ہے، کن لوگوں کا ہو رہا ہے، لیکن غلط طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہمارے میئر صاحب بیٹھے ہیں سابقہ، انہوں نے بھی چیف جسٹس صاحب کی اس تجاوزات کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور کرتے رہے، مخالفت کے باوجود کرتے رہے، لیکن ان کی موجودگی میں کم سے کم اس بات کا امکان تھا کہ مکمل طور پر ناانصافی نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چیف جسٹس صاحب سے ایک اور درخواست بھی کرتا ہوں۔ آپ نے انکروچمنٹ پر فیصلے دیے ہیں، خدا کے لیے ہماری سیاسی اور حقوق پہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیجیے۔ یہ انکروچمنٹ کبھی جعلی مردم شماری کے ذریعے، کبھی جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے، جعلی ڈومیسائل کے ذریعے، جعلی ڈگریوں کے ذریعے، اور جعلی لوگوں کے ذریعے، جعلی نتائج کے ذریعے، جعلی الیکشنز کے ذریعے اس شہر کے لوگ سیاسی حقوق پر، انسانی حقوق پر جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ ہم آپ سے ان حوالے سے انصاف کے متقاضی ہیں۔ ہم مردم شماری سے پہلے ہی سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے۔ کئی بار دھوکہ کھائی ہوئی قوم، یہ شہر آپ کے پاس پہنچ گیا تھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، ہمیں اس دفعہ بھی ڈر ہے کہ ہر بار جس طرح اس شہر کی مردم شماری میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اس دفعہ تو ڈنڈی بھی نہیں، ڈنڈا مارا گیا ہے۔ دیوار سے لگانے کے بجائے دیوار سے چنا دیا گیا ہے اس شہر کو۔ آپ اس انکروچمنٹ پہ بھی نظر ڈالیے جناب چیف جسٹس صاحب۔ یہ شہر آپ سے توقع رکھتا ہے، آپ سے فریادیں کر رہا ہے، اور آپ سے ایسا نہ ہو کہ گلہ بھی کر رہا ہو کہ آپ آئے اور ہمیں انصاف نہیں دے سکے۔ یا آج آپ سندھ ایک صوبہ ہے تو سندھ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، سندھی سیکریٹریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کراچی کے لیے خصوصی عنایت کی تھی اور خصوصی احکامات جاری کیے تھے کہ یہاں کی مردم شماری، یہاں کی حلقہ بندیوں میں اس بات کا خاص انتظام کیا جائے کہ تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہو۔ تو چیف جسٹس صاحب، کیا سندھ سیکریٹریٹ میں جو لوگ سرکاری افسران ہیں
وہاں پہ اس سندھ کی تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے؟ کیا کمشنر، ڈپٹی کمشنر، افسران کے معاملے میں، پولیس کے معاملے میں، پولیس افسران کے معاملے میں کیا تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے؟ کیا سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو ممبرز ہیں اس میں تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے؟ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے 1,00,000 نوکریاں صرف اس شہر کی چھینی گئی ہیں، اور یہ جعلی ڈومیسائل میں کیا چلے، اس جعلی ڈومیسائل میں بھی تمام اس صوبے سے تعلق رکھنے والے تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے؟ ہاں، جو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو دھوکہ کھا رہے ہیں اس میں بڑی واضح لسانی تقسیم موجود ہے۔ انصاف مکمل انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب، ہم آپ کے پاس گئے ہیں یہ انصاف مانگنے کے آرٹیکل 140A جو کہ 18ویں ترمیم کا حصہ ہے، اس آئین کا حصہ ہے، کیا کسی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا کسی بھی عہدیدار کو یہ اختیار دیتا ہے پاکستان کا آئین کہ آئین کے جس آرٹیکل کو ان کو سوٹ کرتا ہو اس پہ تو عمل درآمد کریں، اور جو سوٹ نہ کرتا ہو اس پہ عمل درآمد نہ کریں؟ ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہر بار چھوٹے چھوٹے معاملات پر سو موٹو لینے والی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 140A پہ 11، 12، 15 سال سے عمل درآمد نہ ہونے پر سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ ہم تو گئے آپ کے پاس۔ چیف جسٹس صاحب، سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس، جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ۔ تو تاخیر سے انصاف ملے گا، اور انصاف اس وقت ملے گا کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے۔ ہم انصاف مانگیں اور ہمیں انصاف دینے کے نام پر ہمیں ہی نشانہ بنایا جائے۔ جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا ہمارا یقین کامل ہے اس شہر کی بہتری کے لیے اور انصاف کے تقاضوں کو مبلوغ خاطر رکھتے ہوئے کیا ہوگا، لیکن اس پہ عمل درآمد ایک انتقامی کارروائی کی شکل میں ہو رہا ہے۔ آج مجھے یقین ہے کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، ورنہ ہم مل کر بھی آپ کو اپنی گزارشات ایک کھلے خط کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ اس شہر کے ساتھ انصاف کیجئے، اس شہر کے ساتھ انصاف، پاکستان کے ساتھ انصاف۔ اس شہر پہ رحم کیجئے، اس شہر پہ رحم، پاکستان کے ساتھ رحم ہے۔ جو شہر کو لوٹ رہا ہے، اس شہر کو انصاف نہیں کر رہا، وہ دراصل ایک طویل منصوبہ بندی کے تحت اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیادیں ہلانا چاہتا ہے۔ اور خاص طور پہ اس حوالے سے سندھ کی نسل پرست صوبائی حکومت کے اقدامات کا جائزہ لیجئے۔ سندھ دیش کے بلند ہونے والے طول و عرض، سندھ کے طول و عرض میں کھلے عام نعروں، احتجاج، ہنگاموں اور تشدد کا بھی آپ تھوڑا سا جائزہ لیجئے اور اس پہ کرم فرمائی کیجئے۔ پاکستان کے خلاف یہ ابھرنے والی سازشیں، اس کے سامنے 70 سال میں ہم سیسا پلائی کی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک جانب پاکستان کی تقسیم کے نعرے کو جمہوریت اور سندھ کی تقسیم کے نعرے کو غداری قرار دیا جائے، تو بتائیں پاکستان کے آئین، جمہوریت اور پاکستان کا مستقبل آپ پر کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے آپ کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کو کراچی شہر کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور اس ناانصافیوں اور طریقہ واردات سے ابھرنے والی مزید محرومیوں کو ہم نے آپ کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔
اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم نے کیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ خود ایم کیو ایم کے وہ والے ناظم صاحب جو بہت اختیار تھا، وہ اپنی زمینیں بھی نہیں بچا سکے تھے کے ایم سی کی جہاں پہ بہت بڑا منصوبہ شروع کرنا تھا ہاکس بے کے اوپر۔ اس کے علاوہ یہاں کی زمینوں کے مالک ہمیشہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے ہم کرتے رہے ہیں۔ چائنا کٹنگ جو کراچی میں قبضے ہوئے ہیں اس کا 10% رہی ہے، اور اس 10% میں بھی شاید کسی وقت ایک ایسے حالات میں کہ جب لوگوں کو اپنی خوف کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہو، تو شاید ایم کیو ایم کی جانب سے بھی ایسے کوئی اقدامات کیے گئے ہوں۔ لیکن آپ نے صحیح بات کی ہے کہ شہر کے میئر کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ یہاں پر ایسی قانونی بسا سکیں، یا اس شہر کے خاص طور پہ جو منصوبہ بندی کا پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تک لے لیا گیا ہے۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور جہاں تک انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے میئر صاحب نے وہاں پر جاتے جاتے لیز کر گئے تھے، اس کو میرا خیال یہ بیٹھے ہوئے بتائیں گے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ بھائی نے جو سوال کیا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی پوری معلومات کر لیجیے۔ میئر کراچی نے الادین پارک کو رینیو نہیں کیا۔ میئر کراچی جب وسیم اختر بھائی تھے، انہوں نے وہاں پر غیر قانونی شادی ہال جو پی ایس پی کے رہنما نے الاٹ کیے تھے وہ توڑوائے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر دکانیں توڑوائی ہیں۔ میئر کراچی نے اس کو ریگولر نہیں کیا یا اس کی رینیول نہیں کی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بھی احکامات اس طرح کے آئے کہ انکروچمنٹ کو ریموو کیا جائے، تو ایم کیو ایم کے یہی میئر تھے جنہوں نے مختلف جگہوں پر انکروچمنٹ کو ریموو کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں کے لوگوں کی تکلیف اور دکھ کو بھی سمجھا۔ انہوں نے ان کو متبادل فراہم کیا، ان کی جگہیں اگر توڑی گئی ہیں تو ان کی جگہ اس کے بدلے میں ان کو متبادل فراہم کیا، ان کو دکانیں فراہم کی گئی ہیں۔ اور اس وقت سندھ کے وزراء آ کر ٹیلی ویژن پر بیانات دیتے تھے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم نہیں توڑیں گے۔ اس وقت کے ایم سی کا ادارہ کس کے انڈر میں ہے؟ کس نے توڑی ہے یہ دکانیں جا کر؟ سندھ حکومت کے انڈر میں ہے۔ ریاست ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ سندھ کے حکمرانوں کو چاہیے یہ تھا کہ آپ کے اداروں کے افسران کی ملی بھگت سے یہ ساری لیزیں ہوئی ہیں، ان کی لیز ہو گئی ان ساری جگہوں کی، تو پھر ان جگہوں کو اگر سپریم کورٹ نے ایسا کوئی فیصلہ دیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں متبادل ان کو فراہم کرنا چاہیے تھا۔ ہم کراچی کا درد رکھتے ہیں، یہاں کے لوگوں کا درد رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس لیے ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ سندھ کے حکمرانوں کو متبادل جگہ فراہم کرنی چاہیے، ان کو اٹھا کر ان کو بلڈوز کر دینا چاہیے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی کر کے اکٹھا کر کے یہ چھوٹی چھوٹی سی جگہیں اپنے لیے بنائی تھیں، ان کو ایک دم سے جا کر پورے عملے نے اٹھا کر پھینک دیا اور توڑ پھوڑ مچا دی۔ تو ان کو فوراً متبادل جگہ فراہم کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، ان کے اور بھی آرڈرز ہوئے ہوئے ہیں، شارع فیصل کے لیے بھی بہت سارے آرڈرز ہوئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر سندھ کے ان حکمرانوں کی جو ہے ٹانگیں کاپتی ہیں جا کر وہاں پر انکروچمنٹ کو ریموو کرانے کے لیے، وہاں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ان کا سارا زور جو ہے وہ کراچی کی اس علاقوں میں چلتا ہے کہ جہاں پر مہاجر بستے ہیں، جہاں پر مہاجر آبادی ہے۔ جائے نا جا کر آپ کا سوراخ کوٹ پہ بھی بہت ساری انکروچمنٹ ہے، کیوں نہیں ریموو کرتے؟ بنارس کے اوپر بھی بہت ساری انکروچمنٹ ہے، کیوں نہیں ریموو کرتے؟ ہم کسی کی جگہ کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلط طریقے سے یا کسی بھی وجہ سے اگر اپنا گھر بنا لیا ہے تو بھائی اس کو ریگولرائز کر دیں، اس کے اوپر جرمانہ لگا دیں۔ آپ بحریہ ٹاؤن کے اوپر جرمانہ لگا کر اس کو تو قانونی شکل اختیار کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، آپ بنی گالہ کے اوپر بھی جو ہے وہ جرمانہ لگاتے ہیں اور اس کو بھی ریگولرائز کر دیتے ہیں۔ تو بھائی کراچی کے شہریوں نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ ان کے اوپر جرمانہ لگا دیں، ان کی جگہیں کم از کم ان کے سروں سے ان کی چھتیں نہ چھینیں۔ میں کچھ بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایشو ایسا ہے کہ پوری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو کہ نمائندہ جماعت ہے، خاص طور پہ کراچی آئٹس کی، 7.5 لاکھ سے زیادہ پچھلے الیکشن میں ووٹ لیا ہے۔ یہاں کے لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم
جو فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح سے اس میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی میں دو قسم کی زمینیں ہیں، ایک فیڈرل کنٹرول اور ایک صوبے کی کنٹرول لینڈ ہے۔ فیڈرل کنٹرول لینڈ پہ بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ ریلوے ہو، چاہے وہ سول ایویشن کی لینڈ ہو۔ سندھ گورنمنٹ اور یہ محکمے خود مل کے یہ انکروچمنٹ کروا رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے اس پہ بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہے، آفیسرز انوالو ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، میری ریکویسٹ چیف جسٹس صاحب سے ہوگی کہ کیا حکومت وقت نے بیسک نیڈز اس شہر کے شہریوں کی پوری کر دی ہیں؟ کیا پانی پینے کا مہیا کیا ہے؟ پچھلے 13 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت کو۔ کیا ٹرانسپورٹ ہے اس شہر میں؟ کیا گھر ہاؤسنگ سکیمز دی جا رہی ہیں؟ کیا سڑکیں ٹھیک ہیں؟ کیا ایمبولنس ہے؟ کیا میت گاڑی دی ہے سندھ گورنمنٹ نے؟ ایک بس نہیں چلائی 13 سالوں میں۔ یہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں جس کو ہماری جوڈیشری کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا حکومت وقت بیسک نیڈ آدمی کی پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ مگر افسوس کہ جو لوگ اس شہر میں بستے ہیں وہ تنگ آ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس سے تو قوم پرست جی اے سندھ اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے کہ کراچی شہر کو تباہ کرو، یہاں کی اکانومی تباہ کرو، یہاں کے لوگوں کو تباہ کرو، نوکری نہ دو، جعلی ڈومسائل پہ دوسرے لوگوں کو نوکری پہ رکھو۔ کوئی چیز ایسی کی ہے کہ یہاں کے شہری انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے بچوں کو کہیں لے کے جائیں؟ نہیں کی۔ تو چیف جسٹس صاحب، پرائرٹی پانی، بجلی، سڑکیں، ٹرانسپورٹ کی ہونی چاہیے، ہیلتھ کی ہونی چاہیے۔ کیا یہاں اسپتال کام کر رہے ہیں؟ نہ کہ ہم ان ایریاز میں جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں جہاں لوگ بستے ہیں، اور جہاں لوگ بستے ہیں وہاں لیزڈ گھر بنے ہوئے ہیں، لیزڈ ہیں وہ۔ کیا ان کو آلٹرنیٹ دیا گیا؟ میں نے کے ایم سی کی دکانیں سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہٹائیں، مگر ان کو آلٹرنیٹ دیا۔ میرے لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، یہاں بستے، کوئی زبان بولتے ہوں، ہم ان کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی، ہماری پوری جماعت کھڑی ہوگی، سڑک پہ ہوگی۔ اگر ہم اس آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں، کیا 140 امپلیمنٹ ہو گیا؟ کیا ہائی وے کے اوپر جو لوگوں کو بسایا جا رہا ہے سوراب گوٹ کے بعد میلا میل، ان پہ کسی نے چیک کیا کہ یہ کون لوگ آ کے بس رہے ہیں؟ کیا بحریہ ٹاؤن پہ جو حملے ہوئے، انہوں نے جو نعرے لگائے، کیا ان پہ ریئیکشن آیا؟ کیا کسی نے نوٹس لیا؟ تو اگر آپ ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس طبقے کے انٹرٹینمنٹ کو بھی توڑ دو گے، وہاں دکانیں تھیں، ادھر جاب تھی لوگوں کے اوپر پاس، وہاں چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے تھے لوگ، وہاں بچے شام کو اپنی مائیں لے کے فلیٹوں سے اتر کے لے کے آتی تھی، سوئمنگ سکھاتی تھی، ہیلدی ایکٹیویٹی تھی۔ تو یہ کوئی غلط کام تھا؟ اور اگر غلط بھی تھا تو کیا ان آفیسرز کو پکڑا؟ کیا کراچی کا لڑکا فوڈ پینڈا میں ہی نوکری کرتا رہے گا گریجویشن کے بعد؟ اس کو کوئی اپرچونٹی نہیں دینے دو گے کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا سپریم کورٹ کو کہ ان ایریاز میں دیکھتے کہ ایمبولنس کیوں نہیں چل رہی ہے، یہاں اسپتال کیوں نہیں کام کر رہے ہیں، گدھے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، پینے کا صاف پانی کیوں نہیں؟ ہائیڈرنٹ توڑے کسی نے؟ نہیں توڑے۔ کلفٹن میں اتنی مضبوط دیوار بنی ہوئی ہے فٹ پاتھ کے اوپر، ہمت ہے کسی کی توڑنے کی؟ غریبوں کے گھروں کو توڑ دیا، غریبوں کی دکانوں کو توڑ دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے بالکل۔ ہم اس عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، ان کے رائٹس کے لیے ہم سڑک پہ بھی آئیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ پہلے آلٹرنیٹ دیں، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا انلیگل چیزوں کو، پہلے آلٹرنیٹ دیں۔ میں نے آلٹرنیٹ دیے تھے کے ایم سی میں رہتے ہوئے، اور کے ایم سی پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں سی ایم صاحب۔ کے ایم سی کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ ہے جو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے سارا کچھ۔ اربوں روپے کی زمین بیچ دی، کچی آبادیاں بڑھ گئی ہیں، کچی آبادیوں میں کون بس رہا ہے؟ کیوں ایکسٹینڈ ہو رہی ہے کچی آبادیاں؟ کیا سپریم کورٹ دیکھتا ہے وہ گوٹھ آباد اسکیم پہ ٹوٹل فراڈ ہو رہا ہے، اربوں روپے کی لوٹ مار ہو رہی ہے اس کراچی کی زمین پہ؟ کون دیکھ رہا ہے؟ صرف چند دکانیں توڑ دینا، اب وہ لوگ کہاں جائیں گے، کہاں کاروبار کریں گے، ان کے گھر کیسے چلیں گے، وہ بچے کہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں گے؟ کبھی یہ سوچا ہے اس کا آلٹرنیٹ دے کے توڑ دیتے، کوئی پارک بناتے، پارک بننے نہیں دیا۔ نہر خیام میں بنانا چاہ رہا تھا، نہیں بننے دیا۔ باغ ابن قاسم کا حال دیکھ لیں اب جا کے، ستیہ ناش کر دیا، میں نے ٹھیک کیا تھا اس کو۔ تو ایسے کیسے چلے گا؟ ہم تنگ آ گئے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ
گورنمنٹس ہوں چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، ہم تنگ آ گئے ہیں کراچی کے لوگ، بس بہت ہو گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم پارلیمنٹ سے نکل کے سڑک پہ آ جائیں، کیونکہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں ہم تنگ آ گئے ہیں. ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں، ہم کراچی کے لوگوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے یہ جو آفس کھولا ہوا ہے یہ کراچی کے لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھولا ہوا ہے. ہم اگر کمزور ہوں گے تو جی اے سندھ کراچی حیدرآباد کے اوپر چڑھ جائے گا، لوگوں کو مارے گا. یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے اس ایلیمنٹ کو. جی سوری، آپ کے سوال کا بہت لمبا جواب ہو گیا. وفاق کے ساتھ آپ کے تعلقات، اسی میں نے جیسے بولا کہ اس نہائش کے موضوع پر ہماری حکومت کے ساتھ تو آپ نے 13 روز کا اچھا انیشیٹو لیا. وفاق کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں مارٹن کوارٹر، کلٹن کوارٹر کے حوالے سے جو وفاق چودھری صاحب نے وفاقی کابینہ کے بعد اجلاس کیا ہے، وہاں کے متاثرین ہمیشہ آپ کے پاس آتے رہے ہیں. 2019 میں نمونہ بھائی نے وہاں پر جو جا کے متاثرین جناب ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے. اور معاملہ یہ ہے کہ ضرور ہمیں بھی ان کے مسئلے حل کرنے ہیں اور ان کو جائز طریقے سے وہ جگہیں ملی تھی، اس میں مزید کوئی قانونی ترامیم ہونی تو ہونی چاہیے. سب سے پہلے جنہوں نے جو دھوکہ دینے کے لیے جنہوں نے قبضہ کیا ہے، جن کو کسی افسر نے بھی نہیں، کوئی جعلی لیز بھی نہیں ہے، کراچی کا تو زمین آسمان پہاڑ سب قبضہ کیا ہوا ہے. نظر ڈالیں اور آج کی جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جیسے بتایا کہ اربوں نہیں کھربوں روپے کا فراڈ ہے یہ گوٹ آباد اسکیم، تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ہم میرا خیال آج ہونی تھی، اب کل جا کے اس پہ بات کریں گے کہ مہربانی فرمائیں از خود اسلام آباد سے کراچی کے فیصلے نہ کریں اور کراچی کے نمائندوں کو اس میں شامل کریں. آپ ان سے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ پہلے آلٹرنیٹ دے دیں پھر ان کو جناب بالکل بالکل. یہ اچھا پھر معاملہ یہ ہے کہ ہر حکومت آ کے ان کو مستقل کرے اور اب پھر ایک نئی حکومت آ کے اس پہ سوال مسئلہ ان کا مسئلہ حل کرنا ہے یا ان زمینوں کی قیمتوں پہ نظر ہے سب کی. میں آپ کے سوال تو بہت اچھا سوال ہے. میں چیف جسٹس سے یہ درخواست اور اپیل کرتا ہوں اور اپیل لگاتا ہوں کہ آپ کراچی میں ہونے والے قبضے کے اوپر ایک کمیشن قائم کریں اور اس کی تحقیقات کریں. ہم ہیں تو ہمیں بھی لٹکائیے.
ایک بات تو یہ ہے کہ اب تاریخ کی نظر ہونی چاہیے، تاریخ ہمارا چہرہ دیکھے کہ ہم نے ایک 30-35 سال میں ایک دفعہ کی غلطی کو معاف نہیں کیا ہے، اور اس نعرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جواب دیں پیپلز پارٹی کے آج کے حکمران جو وفاق کی سیاست کرنے کے علمبردار ہیں، اس ملک کی تقسیم کی آواز ان کی مرضی کے بغیر کیسے لگ سکتی ہے؟ اچھی بات بتائیے، جاتے ہیں ہم جاتے ہیں اس پہ آرٹیکل 6 کے لیے بھی جاتے ہیں۔ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ حکومت کے حوالے سے کافی بات ہوئی آج۔ تھوڑا سا آؤٹ آف دی کانٹیکٹ سوال ہے میرا کہ وزیر آپ بھی رہے ہیں، آپ کے اور بھی ساتھی رہے ہیں، تو جب ایک وزارت سے دوسرے وزارت میں منتقلی ہو جاتی ہے تو کیا اس کی گاڑیاں، اس کی مراتیں وہ بھی رکھی جا سکتی ہیں قانونی طور پہ؟ اور اگر ہم کسی کی نشاندہی کر دیں جیسے سعید غنی صاحب کی سما نے کی ہے ابھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شو کاز بھیج دیں گے، نوٹس کریں گے، تو کیا اس حوالے سے آپ کا تجربہ کرتا ہے؟ میرا خیال آپ کے سوال کے اندر جواب ہے، اور آپ نہ دیں ہمیں دیں، ہمیں گالی دیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم بتاتے ہیں، آپ ہمیں تفصیلات دیں، بالکل اس پہ کام ہونا چاہیے، اور اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب کو تصویر بھیج دیتے ہیں۔